جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. آج کوئی 10 دنوں کے بعد میں اپنے ویور سے مخاطب ہوں. صورتحال کچھ اس طرح ہے، لیک آف کیپیبلٹی، جو کہ ہمیشہ سے میرے مختلف پروگراموں کا موضوع رہا ہے. دیکھیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار جرنلزم صحافت میں ایک بنیادی ادارہ جو 1989 سے الحمدللہ میں اس کو لے کے چل رہا ہوں، اور آج سینکڑوں نہیں ہزاروں میرے اسٹوڈنٹس مختلف کلیدی عہدوں پہ فائز ہیں، مختلف ٹی وی چینلز میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار جرنلزم جو میرا بنیادی ادارہ ہے، جہاں سے میں شارٹ کورس کراتا ہوں صحافت میں. اس کے علاوہ ایک بڑے نیوز چینل میں بحیثیت نیوز ایڈیٹر کام کرتا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ریکٹنگ، پلیجرمنٹ، ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو کر کے ایک صاف ستھری صحافت کو میں انٹروڈیوس کروں، یا ایک صاف ستھری صحافت کو میں لے کر کے چلوں. الحمدللہ اس ملک کے تمام چیدہ صحافی مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، میرے جاننے والوں میں ہیں، میرے سمجھنے والے اور چاہنے والوں میں ہیں، چونکہ ایک بڑا عرصہ میں نے صحافت کی خدمت کرتے ہوئے گزارا ہے. بھیانی شاپنگ سینٹر میں واقع ایک AAA اسکائی 1 کا ادارہ تھا، جسے کچھ دوستوں نے شروع کیا تھا، جو کہ ایک ویب ٹی وی تھا. بنیادی طور پہ یہ سیٹلائٹ کی طرف جانے والے لوگ تھے جو اپنی کوششوں سے، کاوشوں سے سیٹلائٹ چینل میں کنورٹ ہونا چاہتے تھے. اچھا، ان کا پرنٹ میڈیا سے ماضی میں عامر حمید عباسی کا تعلق پرنٹ میڈیا سے تھا، اور تقریباً اکثر لوگ انہیں جانتے ہیں. بہرحال سوشل میڈیا پہ، ویب ٹی وی پہ AAA اسکائی 1 کی اچھی ریٹنگ تھی، اچھا کام کرتے تھے. اچھا، جتنے یہ چینلز ہوتے ہیں، ان کے اپنے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں. ظاہری سی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ ہائر نہیں کرتے ہیں. ان کے واٹس ایپ گروپ پہ جو خبریں آتی ہیں، انہیں کی نوک پلک صحیح کر کے یہ اپنے ٹی وی چینل پہ چلا دیتے ہیں. چونکہ ان کو ٹائم لینا ہوتا ہے، ان کا واچ ٹائم بڑھانا ہوتا ہے، ان کو اپنے سبسکرائبر بڑھانے ہوتے ہیں. AAA اسکائی 1 بھی اسی طرح کے کام کر رہے تھے. اچھا، ان کے ساتھ عامر حمید عباسی کے ساتھ کچھ لینڈ سے ریلیٹڈ لوگ جو بروکری وغیرہ کرتے تھے، وہ بھی شامل تھے. سریانی ٹون جو اس وقت جرائم کی آماج گاہ ہے، جو اس وقت لینڈ کریپرز کی جنت ہے، جس میں کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، گینگ وارز کام کر رہے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں. کوئی لانگا کا گروپ ہے، کوئی بلال بنگالی کا گروپ ہے، کوئی سلطان موسیٰ کا گروپ ہے، کوئی جمال الدین کا گروپ ہے. مثلا وہ گروپس ہیں جو یہاں لیک آف کریڈیبلٹی کی ایک انتہا ہے. سریانی ٹون سے متعلق کوئی واٹس ایپ گروپ نے ایک SHO صاحب کے خلاف کچھ چیزیں چلائیں واٹس ایپ پہ. اچھا، ان SHO صاحب نے نہیں دیکھا کہ اس میں AAA اسکائی 1 انوالو نہیں ہے، حالانکہ AAA اسکائی 1 کے عامر حمید عباسی نے وضاحتی پیغام واٹس ایپ گروپ پہ چلایا. اس SHO کے جو گریونسز تھے اس کو ختم کر دیا. اس کے باوجود عید کے تیسرے دن رات کو 2 بجے AAA اسکائی 1 پہ باقاعدہ طور پہ ایک ریڈ کی جاتی ہے. ریڈ کہہ لیں یا توڑ پھوڑ کہہ لیں، ان کا سارے کمپیوٹر توڑ دیے جاتے ہیں، ان کے سارے کیمرے توڑ دیے جاتے ہیں. میرا جب AAA اسکائی 1 بھیانی شاپنگ سینٹر میں تھا، میں نے بحیثیت ڈائریکٹر ایڈمن ان کی SCCP رجسٹریشن کرائی، ان کی رجسٹریشن وغیرہ، ان کے لیگل ڈاکومنٹیشن کرائی. سارا کچھ میں نے ان کو مکمل کر دیا تھا. ان کو قانون کے دائرے میں SCCP رجسٹرڈ یہ ویب سائٹ وہ چل رہا تھا، قانونی تقاضے انہوں نے سارے پورے کیے تھے. لیکن ذاتی انا کی بنیاد پر ان کے آفس کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا. اچھا، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان محترم SHO صاحب کے بارے میں کسی گروپ نے، کوئی علی کر کے لڑکا ہے، سریانی ٹون نیوز کا گروپ چلاتا ہے، اس نے اپنے گروپ میسیجز میں یہ کہا کہ یہ SHO جو ہے عامر حمید عباسی کے دوستوں میں سے. عامر حمید عباسی نے اس شکایت کے جواب میں SHO کے فیور میں بہت ساری باتیں، خبریں بھی چلائیں کہ نہیں جی SHO کا ایسا کوئی تعلق نہیں، نہ SHO لینڈ گریپرز کی سرپرستی کرتا ہے، نہ اس کا کوئی کرمنل لوگوں سے تعلق ہے. لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ایک ایڈمورر صاحب، جنہیں معطل کر دیا گیا، جن کے خلاف انکوائری بھی کنڈکٹ کر دی گئی، انہوں نے جناب وہ AAA اسکائی 1 پہ ریڈ کر دیا.
اچھا دیکھیں اسکائی ون ایک ادارہ ہے، وہ ادارہ جا کے کسی سے بھتہ نہیں لیتا ہے، ادارے کے لوگ بھتہ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ جن کے پاس ٹرپل اے اسکائی ون کا کارڈ تھا، انہوں نے ممکن ہے کہ کوئی طیب یزدانی مرحوم سابق کونسلر ہے، ان کے بیٹے کے بازار سے کوئی بھتہ مانگا ہوگا یا کچھ کیا ہوگا. واللہ عالم اگر وہ بھتہ تھا تو بھتے کی ایف آئی آر کاٹتے ہیں. ٹرپل اے اسکائی ون پہ توڑ پھوڑ کی، عامر حمید عباسی نے 15 پہ کال کی، اگلی صبح پولیس آتی ہے، پولیس آ کر کے عامر حمید عباسی سے ملتی ہے. عامر حمید عباسی کے چیف کرائم رپورٹر ندیم قریشی کو اور آصف خان کو پولیس تھانے لے جاتی ہے. ایک لڑکا وقار ہے، اس کو بھی لے جاتی ہے اور تھانے لے جا کے انہیں لاک اپ کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر عاصم قائم خانی سے 3-3:30 بجے بات ہوتی ہے، وہ ندیم قریشی کو اور آصف کو چھوڑ دیتے ہیں. رات کو 11 بجے وقار کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ عامر حمید عباسی کے گھر پہ ریڈ کرتے ہیں. ان کے 2 سالے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو کسی اور ادارے میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. عامر حمید عباسی کے بیٹے کی ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے. اچھا یہ ایف آئی آر بھی کیا کرتی ہے کہ آج سے 8 مہینے پہلے عامر حمید عباسی کے ورکرز کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا. علیزہ ملک اور وہ کوئی ارم تھی جن کا جھگڑا ہوا، اس کے بعد ان کا پیچ اپ ہوا، عید کے بعد ان کو معافی تلافی ہو گئی. پولیس موبائل جاتی ہے، ان کے اپلیکیشنز پہ ان کو بلاتی ہے تھانے، موبائل میں بیٹھا کے ان کے جی آپ نے اپلیکیشن دی تھی عامر حمید عباسی کے خلاف، آپ آ جائیں. اور آ کر کے ان کی مدعیت میں ایف آئی آر کر کے ایس ایچ او صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو پرائیویٹ کمپلینٹ ایف آئی آر ہوئی ہے. ایسا نہیں تھا. ایف آئی آر اس واقعے کے رد عمل سے بچنے کے لیے کاٹی جاتی ہے. اچھا دیکھیں یہ تو ایک اسپیکٹ ہو جاتا ہے، ایک واقعہ ہو جاتا ہے، یہ پولیس کی روایت ہے اور اس پہ حکام بالا بھی جانتے ہیں اور حکام بالا اس پہ کارروائی بھی کر رہے ہیں. وہ جو میڈیٹر، وہ جو بروکر، وہ جو ہیڈ مورر کو گٹکے کی اطلاع دیتا ہے اور پان کی دکان سے 5,000 روپے لیتا ہے، 4,500 ہیڈ مورر کو دیتا ہے، 500 روپے لیتا ہے، وہ جو سو کال 2 نمبر صحافی ہے. اب انہوں نے ایک طریقہ کار بتا دیا، کسی بھی شریف النفس صحافی کے پاس جا کے کہتے ہیں 4 ایف آئی آر ہیں، ان میں تمہارا بھی نام ہے. میری انسپیکٹر سے بات ہوئی بھی ہے، وہ پہلے اسنوپی چلاتا تھا، ایس آئی او ہے، اور اس سے میری بات ہوئی ہے، 20,000 روپے دے دو تمہارا نام نکل جائے گا. کوئی انفارمر، رینجرز کا انفارمر ہے، پولیس کا انفارمر ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ جی 12 لوگوں کے نام ہیں اور بہت اوپر سے ایم آئی سے آئی ہے اور آئی ایس آئی سے آئی ہے اور ایجنسیاں انوالو ہیں. واٹ از دس نان سینس؟ آپ صحافت کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور یہ جو اس طرح کے 2 نمبر لوگ ہیں ان کو کاروبار کا بھی موقع دے رہے ہیں. تو دس از آل مس یوز آف سوشل میڈیا. یہ سوشل میڈیا کا وہ مس یوز ہے یا وہ ابیوز ہے کہ جس کی وجہ کر سوشل میڈیا پہ سے لوگوں کا یقین ختم ہو رہا ہے. حالانکہ دیکھیں سوشل میڈیا یا صحافت بیسیکلی پیشہ پیغمبری ہے. آپ جو دیکھیں اس کو منوان بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں. یہ تو مقصد ایک نظروں کے سامنے واقعہ ہوا تھا، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور متعدد دفعہ اپنے پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ لیک آف کیٹیبلٹی یا قانون میں لچک جو ہے وہ بنیادی وجہ ہے جرائم کے بڑھنے کی. اب یہ واقعہ ہوتا ہے، جو 3 لوگ تھے جو اسکائی ون کے نمائندے تھے انہیں پولیس چھوڑ دیتی ہے، اور جو شخص جس کا تعلق نہیں ہے اسکائی ون سے، وہ عامر حمید عباسی کا سالہ ہے، حب علی میں نہیں بغض مافیا میں، اس کو ایف آئی آر میں نامنیٹ کر کے اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. تھانہ بلال کالونی کے ہیڈ مورر کو معطل کر دیا جاتا ہے. یہ ساری مقصد وہ چیزیں ہیں جو پولیس کے کنسرن محکمے سے ریلیٹڈ لوگ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. میرے کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہاں پر اتنا ہے کہ جو لوگ بلیک میل کر رہے ہیں کہ 12 لوگوں کا نام ہے، 17 لوگوں کا نام ہے، ان جاہلوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحافی ایک عام آدمی یا ایک انفارمر یا ایک پولیس کے مخبر سے زیادہ انفلوئنشل ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ قانون کہاں ہے اور قانون کی لچک کا کون فائدہ اٹھا رہا ہے. تو میں اپنے پروگرام کے ذریعے آپ سب کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ ایک ایف آئی آر کٹی، علیزہ ملک اور ارم نے کٹوائی آج سے 6 مہینے پرانے واقعے پہ، اس جھگڑے پہ جس کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا، جس میں دونوں پارٹیوں میں، دونوں فریقین میں صلح صفائی بھی ہو گئی تھی. اس کو بیس بنا کر کے ایک ادارے کے اوپر حملہ ہوتا ہے، شب خون مارا جاتا ہے. ان کے بھائی اگر کسی بھتے کی آپ کو ایف آئی آر کاٹنی تھی تو آپ بھتے کی ایف آئی آر کاٹے نا. ان کمپیوٹرز کا کیا قصور تھا، ان کیمروں کا کیا قصور تھا جنہیں آپ نے توڑ ڈالا ہے.
یہی وہ چیزیں ہیں جو رد عمل کا باعث بنتی ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جس سے ریٹیلیشن انسان کے اندر جمع ہوتا ہے کہ جی ہم اس ملک کے لیے، اس پولیس کے لیے اتنا اچھا سوچتے ہیں، اور پولیس کرائم کو بڑھاتی ہے اپنے ذاتی مفاد میں. یعنی اپنی اس ہیڈ مورر کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس نے کسی کے کہنے پہ بھی یا کسی بھی واٹس ایپ پہ چلنے پہ بجائے انویسٹیگیشن کرنے کے، بجائے تحقیقات کرنے کے، اس پہ چڑھائی کر دی، ان کے آفس کو توڑ دیا. آفس ٹوٹ گیا، 15-16 لاکھ کے کیمرے ویمرے سب توڑ دیے جاتے ہیں. اب جب عامر حمید عباسی کی کل ضمانت ہو گئی، ضمانت کے وقت بعد وہ جب کپڑے اتارے گا لوگوں کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ سی ای او ہے، پرانا صحافی ہے، اس کے علم میں بہت ساری باتیں کہ اس ایس ایچ او کی کتنی انکوائریاں کنڈکٹ ہوئی، کس لسٹ میں اس کا نام ہے، تو وہ شائع کرے گا. وہ پرنٹ میڈیا میں بھی شائع کرے گا، عدالتوں میں بھی جائے گا، اور سوشل میڈیا پہ بھی بے نقاب کرے گا. جب وہ بے نقاب کرے گا تو یقیناً اس کا رد عمل آئے گا. اس کے علاوہ آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، وہ جو انفارمر یا وہ جو میڈیٹر آ کے کہتا ہے کہ شکیل ایس آئی او ہے، اس کو پتہ ہے کہ 4 FIR کٹی ہیں، تو باقی کی وہ 2 FIR کہاں سے لائے گا؟ کیونکہ صحافی تو جب یہ واقعہ ہوا، میرے علم میں واقعہ ہوا ہے، یہ لوگ میرے دفتر آئے، میں نے ان سے کہا کہ چلو، میں نے DIG صاحب سے بات کی. DIG صاحب مجھ سے کہتے ہیں کہ واٹ از ربش، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ایس ایچ او اپنی ذاتی انا کی خاطر کیوں یہ کارروائی کرے گا؟ تو فٹافٹ موبائل بھیج کر کے تھانہ جو ہے ہیڈ مورر صاحب وہ اپلیکنٹ کو نکالتے ہیں. اچھا اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، اسی کے ڈائریکٹر ایڈمن کا لین دین کے تنازع چل رہے ہیں کسی شخص سے. پولیس اس کو بار بار فون کرتی ہے کہ آپ آئیے، آ کر کے لین دین کا تنازع ہے، سول ریمیڈی ہے، کورٹ میں معاملہ ہے. پولیس اس کو فون کر کے تھانہ بلال بلاتا ہے کہ آپ آئیے، ان کے خلاف بھی FIR کرتے ہیں. یار واٹ از دس ربش ایکٹیویٹی؟ آپ حب علی میں نہیں، بغض مافیا میں اس حد تک گر رہے ہیں کہ آپ خود قانون شکنی کر رہے ہیں. تو لیک آف کریڈیبلٹی کی یہ بہت بڑی مثال ہے. چونکہ صحافتی ادارہ اس میں ملوث ہے، یونین فار دا کونسل آف جرنلسٹ اور جتنی صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس بات کا نوٹس لیا. یقیناً 1-2 دن میں کسی اجلاس میں IG صاحب کے پاس یا وزیر داخلہ کے پاس بیٹھ کے ان معاملات کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ ناانصافیاں کیوں ہوتی ہیں. ٹوڈے وتھ شاہین سے ڈاکٹر سے شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.